بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں، یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں، نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا۔ کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے۔ اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا۔ نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے، اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریا میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے، اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک مملکت سعودی عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے جو دولت توحید ہے، توحید و سنت کا ملک ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے سربراہان، اس کے ذمہ دار کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دونی رات چوگنی زندگی اور ترقی عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج جو دولت، آج جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ اسی توحید کی بدولت ہے۔ اے میرے عزیزو، تم بھی توحید کی طرف پلٹو، ہمارے اپنے ملکوں میں توحید لاؤ، تاکہ یہ نعمتیں، یہ خیرات جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو یہ کفار، یہ مشرکین کھا رہے ہیں، ہم غربت کی وجہ سے اپنے دیشوں اور اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں پر یہ غیر لوگ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم توحید کے جھنڈے کو، سنت کے جھنڈے کو دنیا کے لے کر کھڑے ہوں، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، چاہے یہ اسلام کے نام پر ہوں یا غیر اسلام کے نام پر ہوں، اللہ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس دنیا سے نابود کر دیں، تاکہ صرف ایک منارہ نظر آئے، اور وہ منارہ کس کا ہو؟ عرش والے کا ہو، اس کے گھر کا ہو، اس کی مسجد کا ہو۔ دنیا کے کوئی منارے اس دنیا میں نظر اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسے بدترین جرم اور بدترین گناہ سے ہم سب کو بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔